بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی حور میلاد کا سیر کرنا قسط نمبر 18۔ جب وہ میرے پاس آئے گا تو اس کو میلاد کا سیر کروایا جائے گا۔ اس نے ایسا سیر کبھی کیا نہ ہوگا اور نہ ایسے میلاد اس نے دیکھے ہوں گے۔ تو حدیث شریف پڑھتے ہیں، رزاق فرماتے ہیں کہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان میں سارا ایک کو فرشتہ ملے گا جو اس کو ہاتھ سے پکڑ کر چاندی کے ایک محل کے پاس لائے گا جس کے گنبد سونے کے ہوں گے اور اس کے ارد گرد درخت ہوں گے۔ ان کے ہر دو گنبدوں کے درمیان کئی نہریں ہوں گی۔ ایک غلام اس کو آواز دے گا، ہمارا بھائی ہمارے آقا مولا۔ پھر وہ اپنے محل میں داخل ہوگا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے اس کو دیکھے گا۔ اسی طرح دوسرا محل دور کا، تیسرا محل زبرجد کا، جتنے اس کے محل ہوں گے تمام محل کا سیر کرے گا۔ پھر فرشتہ اس سے کہے گا کہ اللہ کے دوست، یہ تمام محلات جس کے آپ نے سیر کیے ہیں چاندی کے محل سے لے کر اس محل تک سب آپ کے ہیں، اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب آپ کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی حور محلات کی چھتیں، ایک ارب حور عین والا محل، قسط نمبر 19۔ ایک حدیث میں وعدہ ہے کہ جنت کے بعد چھتیں ایسی نور کی ہوں گی جو آنکھوں کو چندیا دینے والی بجلی کی طرح چمکتی ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ جنتوں کی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے تو وہ بدھیوں کی آنکھوں کو اچک لے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی، جنات عدن، پھر فرمایا جنت میں ایک قسم کا محل ہے جس کے 4000 دروازوں کے پٹ ہیں، ہر دروازے پر 25000 حور عین ہیں، اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا مگر نبی۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، یا صدیق داخل ہوگا۔ پھر فرمایا ابو بکر آپ کو مبارک ہو، یا شہید داخل ہوگا۔ لیکن عمر کے لیے شہادت کا رتبہ کہاں؟ پھر فرمایا وہ ذات جس نے مجھے کفر کی بدحالی سے نکالا اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ کی یہ تمنا بھی پوری ہوئی، آپ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ 4000 دروازوں کے پٹوں میں سے ہر ایک کو 25000 حور عین سے ضرب دے گا تو ان کا مجموعہ ایک ارب حور عین بنتا ہے۔